السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی کلاس کو، اور بیفور سٹارٹنگ آج کی کلاس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا اور اپنا لے کے چلنا چاہوں گا کہ ہمارا پلان کیا ہے اس چیز کو، جو ہم لوگ کام سٹارٹ کر لیں گے اس کو۔ ہمارا جو مقصد ہے اس سارے کو لے کے چلنے کا وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک دفعہ قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ جو ایک بک کی فرسٹ ریڈ ہوتی ہے نا، جو ہم میڈیکل میں اور جو بندہ بھی اکیڈیمیا سے بلانگ کرتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ریڈ بک کی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ کانٹینٹس کا پتہ لگ جاتا ہے اوور آل اکراس دا بک کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو سگنیفیکینٹ ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ غلط ہیں، اور ایک بک کی ایک فرسٹ ریڈ جو ہوتی ہے نا، تو ہم انشاءاللہ اس سال بک کی ایک فرسٹ ریڈ کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ سب مل کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سب اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ایک جس طریقے سے کلاس کنڈکٹ ہوتی ہے، انسان ساتھ لے کے چلتا ہے، اگر کوئی چیز کا چیپٹر مس ہو جاتا ہے تو وہ خود ریڈ کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ کام انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ We will be posting yearly planner in the group as well، جس میں ہم بتائیں گے کہ کون سا چیپٹر، کون سی صورت کا کون سا رکوع جون سے ہم کس دن ختم کریں گے، کس دن پڑھیں گے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے، اور ہمارا جو موٹیو ہے اور جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ سب کا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر قرآن پاک ایک دفعہ ختم ہو، ایٹ ٹل دسمبر 2031 ہم لوگ قرآن پاک انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ اس کے اندر جس شخص کا کوئی لیکچر سنتا ہے تو وہ ریکارڈڈ لیکچر بھی سن سکتا ہے، اور دوسرا جو کام وہ ویری امپورٹنٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا قرآن پاک کھولے اور اس کو پڑھے۔ اگر کسی شخص نے ہمارا یہ لیکچر نہیں سنتا اور ویسے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ یہ رول، یہ جو ہمارا ایک ایئرلی پلانر ہے وہ بھی فالو کر سکتا ہے۔ ہمارا 2 to 3 رکوع ہوں گے انشاءاللہ، جو ہم روز پڑھیں گے، اور وہ 2 سے 3 رکوع جون سے ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ویک اس کے کمپلیٹ ہوئے ہوں۔ فرض کریں ہم نے فرسٹ ویک آف فیبرری میں ہم لوگوں نے پہلے 8 رکوع کیے ہیں، پہلے 8 رکوع تک کیا ہے سورۃ بقرہ کا، تو ہاں ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ویک ہر انسان کے، ہم میں سے موجود اس کلاس میں اور اس کلاس سے جڑے ہر شخص کے پہلے 8 رکوع اس نے پڑھے ہوں۔ بے شک اس نے کسی بھی بندے کی تفسیر پڑھی ہو، کسی بندے کا لیکچر سنا ہو، بے شک خود پڑھا، خود قرآن پاک کھولا ہو وداؤٹ دا ہیلپ آف اینی ون اس نے پڑھا ہو۔ لیکن مقصد یہ ہے بات کا، اور مقصد یہ ہے اس کلاس کا کہ وہ ایک دفعہ گو تھرو ہو کر ختم کیا ہو اس نے 8 رکوع ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ویک۔ اور اگر ہمارا گول سیکنڈ ویک کا ہے 16 رکوع، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 2 ویکس کے بعد اس کا 16 رکوع ختم ہوا ہو۔ تو اس کا بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم لوگ سب مل کے چلیں گے، اور ایونچولی ایٹ دا اینڈ آف دا 1 ایئر ہم لوگ قرآن پاک کمپلیٹ پڑھ چکے ہوں گے۔ ایک بیسک جو چیز ہے، جو دین کا جو فرسٹ پارٹ ہے، وہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا چیزوں کا، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے، کیسے کتاب سمجھا رہا ہے ہمیں، تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک جہاں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، وہاں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہی ہے۔ امیجن کر لیں کہ کوئی بھی کتاب جو سی ہے ہم لوگ کسی اور لینگویج میں نہیں پڑھتے۔ ہم نے کوئی بھی بک، میڈیکل کی، نان میڈیکل کی بکس، ہم کوئی بھی فرینچ، اسپینش، فرینچ میں نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کی لینگویج سمجھ نہیں آتی۔ اس میں ہم اردو میں قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں اپنی زبان میں۔ اوبیسلی عربک سمجھنا، عربک سیکھنا تو ایک افضل چیز ہے، لیکن اگر ہم وہ نہیں بھی کر پاتے تو ہمارا موٹیو کیا ہے کہ ہم اردو میں قرآن پاک سمجھ سکیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں چیزیں جو سی ہیں فرسٹ ریڈ میں گو تھرو کر کے کلیئرٹی ہے۔ اچھا، اب اس کلاس کا جو مین آبجیکٹیوز کے ساتھ جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس اس کا اپنا قرآن پاک ہو، اس نے اپنے سامنے قرآن پاک کھولا ہو، جو کلاس ہو رہی ہو تو اس کا فوکس اس ٹیکسٹ پہ ہو جو لکھا ہوا ہے۔ جو پریزنٹر ہے وہ جو بھی کچھ بھی بول رہا ہے اس کی بات کی وقت زیرو ہے۔ کس بات کی وقت ہے؟ صرف اور صرف اس چیز کی وقت ہے جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی اصل وقت ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہر بندے کے پاس اپنی کتاب ہو، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ پہ، بروز قیامت، نہ میں نے کسی کے کام آنا ہے، نہ کسی اور شخص نے کسی کے کام آنا ہے۔ کتاب کام آنی ہے تو صرف کتاب۔ کتاب وہ واحد چیز، کتاب وہ چیز ہے جس جو گواہی دے گی انسان کے حق میں۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن پاک یا حق میں گواہی دے گا یا اگینسٹ، اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ قرآن پاک ہمارے حق میں گواہی ہو۔ تو
فالو جو سا ہے وہ ہم قرآن پاک کو کریں گے. ہم میں سے جو شخص بھی کچھ بھی بولتا ہے اس کی بات کی وقت زیرو ہے. اور قرآن پاک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ قرآن پاک کی ٹیکسٹ ہے. تو قرآن پاک کو کھولے, ہر شخص قرآن پاک کھولے اور اس کو پڑھے, اس کو ہائی لائٹ کرے, اس کو ٹیکسٹ لکھے, جس طریقے سے بھی وہ بکس پڑھنے کا نظریہ رکھتا ہے, کہ جس طریقے سے وہ بک پڑھنے کے نظریہ رکھتا ہے اس طریقے سے وہ بک پڑھے. تو ہر شخص کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہوں, اس کے پوائنٹس نوٹ کیے ہوں, کون کون سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں وہ سارا اس نے سائڈ پہ لکھا ہو. بالکل جس طرح ہم اکیڈیمک بکس کو, اپنی میڈیکل کی بکس سے, اپنی نان میڈیکل کی بکس کو, کسی کوئی بھی بک آپ پڑھتے ہیں جس کو آپ سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں, جس کا مقصد آپ کو وہاں سے علم حاصل کرنا ہے, ہدایت حاصل کرنا ہے, تو جس طرح آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں اس کو, تو آپ قرآن پاک, آپ کا قرآن پاک آپ کے نوٹس ہوں گے. جس طرح ہم ایک ایف ایس سی کا بچہ ایک بک اپنی شیئر نہیں کرتا, تو ہماری ریکمنڈیشن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا جو قرآن پاک ہے اس کے اوپر آپ کے نوٹس بنے ہوں گے, اس کے اندر آپ کی چیزیں ہوں گی, آپ کے لیے جو چیزیں ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہوں گے وہ ایک دوسرے شخص کے لیے ہائی لائٹڈ پوائنٹس ڈفرینٹ ہوں گے. آلدو دو ٹوئنز کے بھی, اگر ایک دو ٹوئنز بھی کام کر رہے ہیں تو بھی ان کا جو پوائنٹس جو ان کو ہٹ کرتے ہیں وہ دو ڈفرینٹ ہوں گے. اگر کوئی چیز مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ میرے امیجیٹ ساتھ بیٹھے ہوئے ایون بھائی کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے مجھے اٹریکٹ نہیں کر رہی, جو مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کر رہی. تو کوئی بھی جس طرح دو ہاتھ دو لوگوں کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں کرتے, اس طرح ہر چیز جو امپورٹنٹ لگتی ہے, جو ہر انسان کو کلیمٹیز جو فیس کر رہا ہے, جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب کیا کیا میں میرے پرابلمس جو فیس کر رہا ہوں, میں جو پرابلمس فیس کر رہا ہوں وہ آپ نہیں کر رہے, جو آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا. سو جو چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے لیے شاید امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن جو میرے لیے, جو آپ کے لیے چیز امپورٹنٹ ہے وہ میرے لیے نہ ہو, جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو. سو ہر شخص کا قرآن پاک اللہ تعالیٰ اس سے خود بات کرے گا. تو ہمارا مقصد اس پوری کلاس کو لے کے ہے کہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے, ایک دفعہ بیسک ریڈ دے لیں سب مل کے. اس کے بعد تو جرنی ہر انسان کی اپنی اپنی ہے. اس کے بعد قبلہ درست ہونے کے بعد قرآن اورینٹڈ جب ہم ہو جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ اور ہم جس طرح دین کو لے کے چلنا چاہیں وہ ہمارا اپنا ویژن ہوگی, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والے ہوں گے. یہ تھا میرا اس کا ویژن, اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ایک دفعہ ڈسکس کر لی جائے. ٹھیک ہے, اوور ٹو ڈاکٹر حارث. اب ڈاکٹر حارث جو ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن اور سورۃ فاتحہ آج پریزنٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو ڈاکٹر حارث. جزاک اللہ سہیب بھائی ہمارے موٹیوز کلیئر کرنے کے لیے اور ایکسپلین کرنے کے لیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے لیکچر کو پراپرلی بگن کرتے ہیں. تو لیکچر میں سب سے پہلے دیکھیں, سب سے پہلے ہم اگر بات کریں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, یہ سارا قرآن کا جو پرپس ہے, ہم لوگ کیوں قرآن پریزنٹ کر رہے ہیں, کیوں ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے, ہمیں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کا پرپس کیا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا آگے جا کے. یہ ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے, ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا صرف, اور اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, تو اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ جو بندہ دنیا میں ایسے کام کرتا ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اور اس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. تو اس کے اندر ان میں سے ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہیں, ان میں سے کافی سارے ملٹیپل لوگ تھے, 7 لوگ بتائے ہیں. ایک عادل حکمران ہے, جوانی میں عبادت کرنے والا ہے, اور اس کے اندر ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. سہیب بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اللہ کے نام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا اس گروپ میں اکٹھے ہونے کا پرپس, ہمارا روز اپنی زندگی کے, روز تو نہیں خیر اب ہفتے میں 5 دن ہوتے ہیں, اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ دینے کے لیے, جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے کوانٹیٹیولی, لیکن پرپس یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پرپس کے لیے ہو رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ان چوزن پیپل کے اندر, ان لوگوں کے اندر جو ڈسکریمنیٹ ہوں گے,
جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن راحت میں رکھے گا, آرام سے رکھے گا. تو یہ ہمارا پرپز ہے اکٹھے ہونے کا, کیونکہ پرپز کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایک گول ہوتا ہے. اب ہمارا ایک گول ہے تو پھر بندہ اس کے حساب سے محنت کرے گا. اگر اس کی کوئی اور چیز بھی اسکیجول میں آ رہی ہوگی, اس کی کوئی اور چیز بھی, کوئی اور کام بھی اس کا ہوگا جو کہ اپیرنٹلی شیطان اسے ڈسٹریکٹ بھی کر رہا ہوگا کہ نہیں یار وہ کام کر لے, وہ فلانا کام کر لے, بعد میں لے لیں گے قرآن کا لیکچر, اور چھوڑ دے یار ایک ہی لیکچر ہے, کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ جب اس کا ایک گول ہوگا نا کہ نہیں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی آخرت بچانا چاہ رہا ہوں, میں قیامت والے دن سیکیور ہونا چاہ رہا ہوں, میں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آنا چاہ رہا ہوں, تو جب اس کو یہ پتا ہوگا نا تب اس کی ایفرٹ زیادہ ہوں گی. تب وہ اگر اس کی مطلب مرضی کے خلاف بھی کوئی بات ہو رہی ہے, اسے تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کرنی پڑ رہی ہے کلاس میں آنے کے لیے, مطلب 100% وہ فارغ نہیں بھی ہے, تھوڑا سا بزی بھی ہے, ادھر سے بھی اسے ٹائم لینا پڑ رہا ہے, تب بھی وہ ٹائم نکالے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا یہ پرپس ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اس میں دونوں کیٹیگریز ہیں, جو بندہ پڑھا رہا ہے, جو پریزنٹرز ہیں گروپ میں وہ بھی, اور جو بندہ سیکھ رہا ہے, دونوں بیسٹ, دونوں بہترین کام کر رہے ہیں. اور یہی مین پرپز ہے. ہم لوگ دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہترین لوگوں میں شامل, دنیا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ میں ہو, چاہے کوئی فائنینشیل اسٹیبلٹی اس کے اندر آ رہی ہے یا کوئی اور گول ہے, چاہے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, چاہے سب سے بہترین ڈگری ہے, وہ سارا کچھ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پھر بندہ اس کے بعد وہ سیٹل نہ کر سکے, سیکنڈ بیسٹ میں چلا جائے, تھرڈ بیسٹ میں چلا جائے, لیکن کوشش وہ ہمیشہ بیسٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو آخرت کے حساب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جو بیسٹ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, قیامت والے دن جو بہترین لوگ ہوں گے, جن کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا, ان کا دنیا میں ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ وہ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں, خود بھی قرآن پڑھتے ہیں, دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں. اور باقی یہ کہ جو امپورٹنس آف قرآن ہے, کہ قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے اتنا, کیوں مطلب ہم لوگ باقی اور کام نہ کریں, ہم قرآن کیوں پڑھیں, ہم قرآن کی تعلیم کیوں حاصل کریں, اس کے بغیر کیوں نہیں گزارا ہو سکتا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز, جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارا, سب سے پہلی جو بات ہے, قبر میں جاتے ساتھ جن چیزوں پہ سوال ہونا ہے, ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, قبر کا جو چوتھا سوال ہے, جب ایک بندہ قبر کے تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا, من ربو کا, کہ تیرا رب کون ہے, تو وہ بندہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اور جب وہ جواب دے گا, جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا نبی کون ہے, تو وہ جواب دے گا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اسے پوچھے گا تیرا دین کیا ہے, تو کہے گا میرا دین اسلام ہے, میں دنیا میں اسلام پہ چلا تھا, تو اسلام اختیار کیا تھا میں نے, تو وہ بتائے گا میرا دین یہ ہے. اس کے بعد اسے چوتھا سوال پوچھا جائے گا, سب سے امپورٹنٹ چیز, کہ تجھے یہ جواب پتا کیسے چلے, کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے تو اس بندے کی طرح نہیں ہے, تو نے دنیا میں ایسا کون سا کام کیا تھا کہ تو اس ساتھ والے بندے کی طرح نہیں ہے جسے جواب نہیں آ رہے. تو یہی پرپز ہے نا, یہ پوچھنے کا, یہ ہمیں بتانا چاہیے, مطلب یہ ہمیں بتانے کے لیے پوچھا گیا نا, تاکہ دنیا میں پتا چل جائے کہ یار اگر آپ نے قبر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, قبر کے سوالوں کو آنسر کرنا ہے, تو اس کے لیے جو سلیبس ہے, جو ریکوائرڈ ہے پڑھنا, وہ ہے کہ وہ کہے گا کہ وہ جواب کیا دے گا, وہ جواب یہ دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس کی تصدیق کی, میں نے اسے سچا مانا تھا, اس کو منہ سے بھی سچا مانا تھا, اپنے عمل سے بھی اس کی تصدیق کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹس وائی قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ قبر میں قبر کی جو سوال ہیں, ان کے لیے جو ٹیکسٹ بک ہے نا, جو کہ سلیبس کی بک ہے, جس کی بیس پہ ہم نے کویسچنز آنسر کرنے, جس طرح ہم اگر ایم ایل ای کی بات کریں, ایک ایگزام ہوتا ہے ایم بی بی ایس کے بعد یو ایس ایم ایل ای, جس کی بیس پہ لوگ یو ایس جاتے ہیں, جس کی بیس پہ لوگ امریکہ میں جا کے فیلوشپ کرتے ہیں, تو اس کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ فرسٹ ایڈ ہے, اس کی ٹیکسٹ بک میں سے ہی سوال کیے جائیں گے, اور لوگوں نے وہی رٹی ہوتی ہے. وہ 2 سال بھی تیاری کرتے ہیں تب بھی اسی بک سے کرتے ہیں, 3 سال کرتے ہیں وہ ساری, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس بک سے جواب آنے, انہیں پتا ہے کہ جو سوال پوچھے جائیں گے وہ اسی بک سے آنسر ہوں گے. یہ میری کی ٹو سکسیس ہے, یہ میرا ایگزام پاس کرنے کا ذریعہ ہے. تو کی بھی ہماری لائف ایسے ہی بتائی گئی ہے. اور کچھ آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے, جب حضرت آدم علیہ السلام کو, ہم سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی پڑھ لیں گے, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا نا, جب وہ شیطان والا سارا انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجتے ہوئے جو فائنل جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی, وہ نصیحت یہ تھی, جس طرح اگر کسی کو مشن پہ بھیجا جا رہا تھا تو اسے وہ گائیڈ لائن ریپیٹ کی جاتی ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ تیرا مشن یہ ہے. تو وہ مشن جب اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ, تم اور شیطان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, اور دیکھنا جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی گائیڈ لائنز آتی ہے, تو جو ان گائیڈ لائنز کو فالو کرے گا
وہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو. اور اس میں امپلائڈ ہے کہ جو نہیں فالو کرے گا اس کو اوپر خوف بھی آئے گا اور وہ غمگین بھی ہوگا, چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھنا جو میری گائیڈ لائنز ہے نا, جو میری طرف سے راستہ بتایا جائے گا نا, جو میری ہدایت ہے نا, تم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور سملرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں بھی یہی تھی. جو بندہ آپ سے سنسیئر ہوتا ہے نا, وہ آخری وقت میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتا کے جاتا ہے کہ دیکھو میں تم سے علیحدہ ہو رہا ہوں, میں تمہیں عنقریب ہم لوگوں کا ساتھ چلا جائے گا, عنقریب ہم لوگ آپس میں بچڑ جائیں گے, تو میں تمہیں دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کو تم نے میرے بعد بھی پکڑ کے رکھنا, میرے بعد اسے کس کے پکڑ کے رکھنا. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ دیکھو میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری اس کے نبی کی سنت. اس کے بعد تھوڑے دن بعد ہی, کچھ عرصے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر بار بار آگاہ کیا کہ لوگوں میں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد آئے اور مجھے لے جائے, مطلب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں, دیکھو میں تمہیں وارن کر کے جا رہا ہوں. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ریپیٹ کرتا ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, قرآن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کے اوپر وہ کیا, بار بار اس کے اوپر ایمفیسائز کیا اور بتایا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تم نے اس کتاب کو پکڑ کے رکھنا, تم نے اس کو فالو کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھنا تم اس کو ایزی نہ لینا. تو اب قرآن کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ آج کا ہمارا وہ ہے, گول ہے. تو آج انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, رحمان اور رحیم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا, ہر قسم کی تعریف, کسی بھی قسم کی تعریف ہو وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے لیے. مطلب ہر پریز کا, ہر سپرلیٹیو ڈگری کا, مطلب جو حقدار ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے, ہر تعریف کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ اس کی ساری جو اس کی ساری ابیلٹیز ہیں وہ اس کی اپنی ہے. وہ پوری کائنات کا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, سسٹینر. اس نے پوری کائنات کو پالا, وہ پوری کائنات کو کھانا کھلایا ہوا ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں تو رب کا, اب سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو کتنا ڈائیورس میننگ ہے رب کا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے جو سیارے ہیں, سارے سسٹمز ہیں, سارے پلانٹس ہیں, ان کو روکا ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں لگ کے کولیپس نہ ہو جائے. کس طرح ان کا اندازہ مقرر کیا ہوا. صرف ہم لوگ اگر صرف پالنے میں یہ نہیں آتی کہ کسی کو خوراک مل رہی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کتنے بڑے میگنیٹیوڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری کائنات کو سسٹین کیا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے آربٹس بنائے ہوئے اور ایک دوسرے کے اندر وہ چیزیں کولائڈ نہیں کر رہی, کولیپس نہیں کر رہی ایک دوسرے کے اوپر, آربٹس کے اندر موو کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ پوری کائنات کا رب, اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سسٹین کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز بتائی ہیں, رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا, روز جزا کا مالک. آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا. اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا اپنے انٹروڈکشن سے, سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ دیکھو یہ اس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سسٹین کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن کا مالک. تو قیامت والے دن, اور اس میں ریمائنڈر بھی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہ سمجھنے شروع کر دے, کوئی بندہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ نہیں میں جو مرضی کرتا نا دنیا میں. جو قیامت کا دن ہے نا اس کا مالک, حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح دنیا میں سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, اس طرح دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اپنی ابیلٹیز کے, اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ نے پالا, اللہ تعالیٰ پالتا ہے ہر چیز کو, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو سسٹین کیا ہوا ہے. تو اس طرح دنیا میں تمہارے نزدیک کوئی اور بندہ یہ کام کر نہیں سکتا. اب جو یونیورس کی جو میں نے ایگزامپل دی اس میں تو ہمیں کوئی انسان, ایون کوئی ایتھیسٹ بھی کلیم نہیں کرتا کہ وہ ایک ایسا سسٹم بنا سکتا ہے. وہ تو ابھی تک اس کو ڈسکور ہی کر رہے ہیں. خود ایسا کوئی سیلف سسٹیننگ سسٹم ان کے نزدیک بھی کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے شروع میں اپنی ابیلٹیز گنوائی ہیں, بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا. اور اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. قیامت والے دن سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے, ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اس کے اندر امپلائڈ ہے. اسی بات کے اندر یہ چیز امپلائڈ ہے کہ
تم نے اگر راضی کرنا ہے نا کسی کو تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جج وہ کرے گا قیامت والے دن. تم نے اگر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے, کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن, روز جزا والے دن, بدلے کا دن ہے, جس دن سب کو بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قیامت کو روز جزا کے طور پہ انٹروڈیوس کیا ہے شروع میں, تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ وہ دن ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا, جس دن انصاف کیا جائے گا. ہر چیز, ہر بندے کو اس کے جو کرتوت ہیں, جو اس کے اعمال ہیں, ان کا بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے, اس دن کو کوئی ایزی نہ لے لے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس آیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری ایبلٹیز گنوائی, اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کوالٹیز گنوائی تھی کہ اگر اللہ جیسا تمہیں مطلب کوئی اور ہے, تو اگر نعوذ باللہ تم یہ سمجھتے ہو, تمہارا یقین ہے کہ کسی اور کے پاس بھی یہ ساری ایبلٹیز ہیں, ہر کسی کو پیدا, جو ساری چیزوں کو پیدا کسی اور نے کیا, یا کوئی اور بندہ جو ان ساری چیزوں میں شریک ہے, کوئی اور بندہ ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر تم اس کو بھی پکار لو. لیکن ایسا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی چیزیں گنوائی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے باتیں گنوائی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور یہ ہر بندہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کی ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہے ان ساری چیزوں کے بدلے میں, کیونکہ یہ ساری ایبلٹیز اللہ تعالیٰ کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آگے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تیری ہی عبادت کا مطلب ہوتا ہے اوبے کرنا, عبادت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا. تو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ریمائنڈ کرا دیا کہ what it takes to be a Muslim, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی تم سے ڈیمانڈ یہ ہے. روز جزا کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بات بتائی ہے کہ تم سے پھر ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی, تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے, اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے, اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. سورہ نمل میں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے, جو پریشانی میں مبتلا بندے کی پکار کو سنتا ہے, اور اس کے بعد اس سے وہ مصیبت دور بھی کر دیتا ہے. کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ بھی ہے؟ کتنی کم تم نصیحت حاصل کرتے, کتنی تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے. تم اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے, تم اللہ کے علاوہ اور شرک کرتے ہو, اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ سے مدد نہیں مانگتے, اور ہستیوں سے مدد مانگتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی, سٹارٹ میں اس کا بتا دیا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اور جو سب سے پہلی مدد ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے, اس کے بعد وہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے بہترین چیز جو کوئی بندہ مانگ سکتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سیدھا راستہ دکھاتے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر بندے نے ایفرٹ کر دی, ہر بندہ, چاہے وہ غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے جہاں مرضی پیدا ہو, اس کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی, اس کو روزی کمانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی بندہ چلو مڈل کلاس میں پیدا ہو گیا, یا کسی ایسے گھرانے میں جہاں پہ تعلیم کا رواج ہے, تو اسے تعلیم میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی بندہ ہے وہ بزنس مین کے گھر میں پیدا ہو گیا, اسے بزنس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ہر بندے کو کسی نہ کسی لیول پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو اگر جس بندے کو صحیح راستہ نظر آ جائے کہ میں نے اس ڈائریکشن میں ایفرٹ کرنی ہے, کہ اس بندے کو ڈائریکشنز مل جائیں, کیونکہ ایفرٹ تو اس نے کرنی تھی, اگر اس کو ڈائریکشن صحیح مل گئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. اس کو صحیح ڈائریکشن مل گئی جہاں پہ اس نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی, اس نے ان کو ری ڈائریکٹ کر دی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک بندہ مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ ایفرٹ تو ہر بندے نے پٹ کرنی ہے, چاہے دنیا کے لیے کرے, چاہے آخرت کے لیے کرے. تو اگر اسے آخرت کی کامیابی کا طریقہ بتا دیا جائے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور آگے اسی راستے کو ایکسپلین کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں اس راستے کو ایکسپلین کیا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, جو معتوب نہیں ہوئے اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں, مطلب جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کیا ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے, ان مطلب انبیاء کا راستہ. اب جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سے ریلیٹڈ, ان آیات سے ریلیٹڈ اور ہماری اس دعا سے ریلیٹڈ, اسی دعا کو آگے پورے قرآن میں ایکسپلین کیا گیا. یہ جو ہماری یہ دعا نا, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس آگے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انعام کے اندر ورس 153 میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھنا یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تم اس کو چھوڑ کے اور راستوں کی پیروی نہ کر. ہم نے دعا کی ہے سورہ فاتحہ میں, اور ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ دعا پہلے سے قبول کی تھی. اگر کوئی بندہ صحیح مطلب سچے دل سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے نا, سچے دل سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور سچے دل سے وہ کہتا ہے اللہ میں نے سیدھا راستہ دکھا, میں اس پہ چلوں گا, تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا. قرآن پورے کا پورا اس آیت کو ایکسپلین کرتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا مجھے. پورا قرآن اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. دیکھو تم سے پہلے جو انبیاء تھے, جو صراط الذین انعمت علیہم جن کا ہم کہہ رہے ہیں, دیکھو تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا راستہ یہ ہے, وہ دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے. اور جو اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اور مطلب جو گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کا راستہ بھی دکھایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی, تمہاری یہ تینوں دعائیں جو تھی سوری تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں راستے دکھا دیے کہ دیکھو یہ وہ راستہ ہے, انعام یافتہ دونوں راستے, سوری یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اور یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے لوگ گمراہ. یہ وہ راستے ہیں جو ان لوگوں نے اختیار کیے جو گمراہ لوگ تھے. اب تمہاری مرضی ہے تم کیا چوز کرنا چاہتے ہو, تمہاری مرضی ہے تم نے دعا سنسیئرلی کی تھی سورہ فاتحہ کے اندر یا جھوٹ موٹ کی تھی, یا پھر تم ویسے ہی کہہ رہے تھے, یا تم واقعی دل سے یہ بات کر رہے تھے. اگر تم دل سے کر رہے تھے تو پھر اب ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے, اب تمہارا کام ہے کہ تم کیا اختیار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ دہر کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہدایت کا راستہ ہم نے واضح کر دی ہے, اب جو چاہے اس کو اختیار کرے, جو چاہے اس کو چھوڑ دے. تو جو دعا ہم نے قرآن کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ سے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ریمائنڈ کرایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے سب سے زیادہ سیدھا ہے, اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے, اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے ان کو ڈراتا ہے. مطلب مغضوبی علیہم کا ذکر بھی آ گیا کہ کیا راستہ آپ نے چوز نہیں کرنا, اور بشارت کا ذکر بھی آ گیا, مطلب جو ایمان لاتے ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم ہے اس کا بھی ذکر آ گیا. اور اب اگر ہم نوٹ کریں اس فلٹر سے اگر ہم دیکھیں گے نا پورے قرآن تو ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوگی بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایکچوئل دعا ہم سورہ فاتحہ میں کر کے آئے ہیں نا, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کو ایڈریس کیا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ ہمارے لیے یہ راستہ بتایا, ہمیں بتایا راستہ کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا. تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں چاہیے تھا نا کہ کوئی ایسا راستہ ہو جس پہ تمہاری ایفرٹس صحیح طرح ڈائریکٹ ہو سکیں, تم جنت میں جا سکو. تم جو یوم الدین جو ہے جو اس صورت میں ذکر کیا ہے تم اس میں پاس ہونا چاہتے ہو نا, تم اس دن اچھی جزا چاہتے ہو, اچھا بدلہ چاہتے ہو, تو ٹھیک ہے میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا, لیکن ہم سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم نے پھر اس راستے پہ چلنا. ہم نے اس راستے کو اگر بلیونگ ڈیٹ کہ ہم قرآن کو سچ سمجھتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, تو ہم سے ریکوائرمنٹ پھر قرآن کی یہ ہے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا. تو بس کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو, کل سے انشاءاللہ سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, آگے پہنچانے کی توفیق دے, اور ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کی توفیق دے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ درمیان میں ہم لوگ ہمارا فلو ٹوٹ جائے. یہ نہ ہو کہ درمیان میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سیدھے راستے کو چھوڑ دیں جسٹ بیکاز ہماری دنیاوی مصروفیات ایسی ہیں, جسٹ بیکاز اسی ٹائم ہمیں کام پڑھنا شروع ہو گیا جس ٹائم کلاس ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ کرنی ہے, اور اس کے لیے ایکٹیو ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور کوشش کرنے کی توفیق دے. کسی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہو, کسی کا کوئی کوشچن ہو آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر علی, تھینک یو سو مچ فار سو مچ ایکسپلینیشن. اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں نا کہ اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں, تیری بات کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں ایک چیز چونکہ ہمیں قرآن پاک کا جو ایسنس ہے وہ ہمیں صحابہ اکرام جو سے ہیں وہ سب سے زیادہ they have the best understanding of قرآن پاک and after نبی صلی اللہ علیہ وسلم obviously. تو اس میں ایک چیز امپلائڈ بات یہ تھی کہ آپ جب مدد مانگنے کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک آپ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ان سے ہیں وہ اس کا رول آف ایکسیپشن ہے. اگر میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دے تو وہ مدد مانگنا نہیں ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام سے مدد مانگی, اپنی وائف سے مدد مانگی, اور پوائنٹ اس کہ انہوں نے بھی دنیا میں وقت گزارا تو انہوں نے بھی مدد مانگی. تو اس میں ایک چیز یہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو تیری بات کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اس میں یہ چیز ایکسکلوڈیڈ ہے کہ آپ اب کسی اپنے بھائی سے, کسی لیونگ پرسن سے مدد مانگ رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے ڈاکٹر حارث تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ورنہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.
ہاں جی جزاک اللہ سہیب بھائی. جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ایکچولی اس میں جو مدد ہے وہ دعا کے سینس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. غائب میں مدد کے لیے اس طرح ہوتا ہے نا, غائب میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, کسی اور ہستی کو نہیں پکارنا. باقی جو سامنے موجود لوگ ہیں, جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں, کہ آپ بھائی سے کہتے ہیں کہ یار مجھے پانی پلا دو, تو زندہ بھائی سے اگر آپ کہہ رہے ہو پانی پلا دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو شرک نہیں کہا, نیکی اور پرہیزگاری میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسرے کی مدد کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے, لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پکارا تھا کہ آپ آ کے میری مدد کریں. تو یہی ایکچولی یہی تھن لائن ہے, اور یہی بات ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی ایکسپلین کر دی کہ یہی مین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ غائب میں مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا. اور لیکن جو سامنے موجود لوگ ہیں, جو کہ آپ کے فیلوز ہیں, چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے, اس میں یہ چیز بھی وہ نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے بھی مدد دی ہوئی, اس سے بھی, اس کے پاس بھی زرا جو تھی وہ گروی رکھوائی ہوئی تھی. تو ایکچولی ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. تھینک یو, آپ نے یہ والی چیز ایکسپلین کر دی. تو بالکل صحیح آپ کی بات, یہ ورنہ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, آگے پہنچانے کی توفیق دے. جزاک اللہ.